اللہ 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 اللہ۔ افلا تعقلون، کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے، کیا آپ کو عقل نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، یہاں مشرکین مکہ کا دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے رہے کہ مشرکین مکہ نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اسی لیے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہتے تھے دنیا کے اندر جو چاہے عیاشی کر لو، جو چاہے عائش کر لو، جیسا چاہے رہو، جس کو چاہے تکلیف دو، جس پر چاہے ظلم کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ تمہاری اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا۔ لہو کہتے ہیں بے مقصد کام کرنا، ایسا کام کرنا جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہو۔ لعب کہتے ہیں جیسے تماشا، کوئی آدمی کسی کام میں ایسا مشغول ہو جائے لیکن مشغول ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی چیز حاصل نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں آخر کیا ہے، یعنی PUBG گیم کا کھیلنا یا کسی ایسے گیمز کا کھیلنا، اسی طرح چیٹنگ وغیرہ کا کرنا، یہ ساری چیزیں بے فائدہ اور بے حاصل چیز ہیں جو لوگوں کو غلط کام میں مشغول رکھنے والی چیز، اسے کہتے ہیں لعب۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو تمہاری گزر رہی ہے محض کھیل و تماشا ہے۔ ہاں البتہ جس آدمی کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، آخرت کے کام میں مشغول ہے، تو یہ آخرت کے کام میں مشغول ہونے والا لمحہ، یہ آخرت کے کام میں مشغول ہونے والی گھنٹے، یہ دن، یہ تمام دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہما الا ذکر اللہ او عالم او متعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کے سب ملعون ہے، مگر یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یا عالم، وہ علم جس نے ایسا علم جو اللہ کے، ایسا علم جو اللہ کی رضامندی کو پالے، یا ایسا علم سکھانا جو اللہ کو پانے کا علم ہو، تو سمجھو کہ یہ ملعون فی دنیا میں داخل نہیں ہے۔ تو اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ جو لمحہ طالب علم گزارتا ہے لوگوں کو، یعنی علم سیکھنے کے لیے یا عالم بننے کے بعد لوگوں کو، وہ دوسروں کو اگر کیا فائدہ پہنچاتا ہے اپنے علم سے، تو وہ عالم اور وہ طالب علم جو اپنے استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اگر کیا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کے وہ ساری چیزیں، وہ سب کے سب ملعون فی دنیا میں یعنی شامل نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا درجہ سب سے زیادہ رکھا، علم کے بعد ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی لیے ایک عالم جو علم سیکھنے کے لیے چلے جائے اور وہ علم سیکھتا رہے، اور ایک عابد پوری زندگی عبادت کرتا رہے، تو وہ عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرا حال میرے بھائیوں، اسی لیے جو چیزیں آخرت بناتی ہیں، جو چیزیں ہمیں آخرت کے اندر سنوارتی ہیں، وہ سب کے سب دنیا اور دنیا و ما فیہا جو ملعون کہا گیا اس سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ اس کو فرمایا ایک صدقہ ہے، ایک عبادت ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے، حلال روزی کے لیے نکلا، یہ سب کے سب آخرت کے کام ہیں۔ حلال روزی کے لیے تلاش کرنا، اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلانا،
یہ بھی آخرت میں شامل ہے. یہ یعنی دنیا و ما فیہا جو ملعون کہا گیا ہے اس کا آخر کیا ہے شامل نہیں ہے. تو میرے حال میرے بھائیوں جتنی چیزیں اللہ کی رضامندی, کوئی آدمی حرام سے بچ جاتا ہے, کوئی آدمی اگر کیا ہے اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی سنور جائے, تو سمجھو کہ یہ بھی آخر کیا آخرت کے کام میں شامل ہے. اور آخرت کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو بندہ رہتا ہے, اللہ کے ذکر میں جو بندہ رہتا ہے, ہمیشہ دن اور رات اگر اللہ کے فکر میں رہتا ہے, اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, تو پھر الدنیا ملعون وملعون ما فیہما میں آخر کیا ہے شامل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, آخرت کا گھر, اور آخرت کا گھر بہتر ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہو, جو تقوی اختیار کر کے چلتے ہو, جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر چلتے ہو, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر چلتے ہو, ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. افلا تعقلون, کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کمپیئر کر رہے ہو دنیا اور آخرت کو؟ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی, اور آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم کو معلوم ہے کہ بے شک وہ آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں, جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ کو غم میں مبتلا کرتے ہیں, لَيَحْزُنُكَ الَّذِي, جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں ان کی باتوں سے, یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں, ہم کو معلوم ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, بے شک وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں, وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی پیغمبر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے نہیں ہیں, آپ کو جو برا بھلا کہتے ہیں وہ دراصل اللہ کو کہہ رہے ہیں. آپ کو جو آخر کیا ہے یعنی آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے, وہ دراصل اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے, اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر کی زندگی تک جب مکے کے اندر گزارا تو سب کے زبانوں سے یہی نکل رہا تھا, یہ بڑے سچے ہیں, ہم نے کبھی ان کے زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ بڑے امانت دار ہیں, کبھی یہ خیانت کرنے والے نہیں رہے. تو پھر 40 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, تو پھر 40 سال کی نبوت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ, یہ بتوں کا انکار کر دو, یہ سب کچھ تمہارے خدا نہیں ہے, خدا تو یہ کی ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ایسی صورت میں یہ لوگ اگر کیا برا بھلا کہنا شروع کر دیے, یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 پر 5 سال ہوئی, آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے, چڑھ کر ایک سفید کپڑا اس طرح لہرائے. وہ زمانے کے اندر سفید کپڑا لہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, کوئی خطرہ آ گیا ہے, کوئی ایسا اگر کیا ہے خطرناک کوئی ایسا واقعہ پیش ہونے والا ہے. تو جب آپ صلی اللہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اس طرح کپڑا لایا تو لوگ سارے کے سارے یعنی جمع ہو گئے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا کپڑا ہلانا گویا آ کر کے خطرے کی گھنٹی تھی. تو سب کے سب جمع ہو گئے, اور اس زمانے میں افواہ پھیل رہی تھی کہ سراقہ ابن مالک کنعانی یہ مکے والوں کا مخالف تھا, یہ دھمکی دیا ہوا تھا کہ ایک دن ضرور مکے والوں پر میں حملہ کر کے سارے مکے والوں کو قتل کروں گا. تو یہ افواہیں اس وقت مکے کے اندر موجود تھی. تو اس وقت آخر کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کپڑا ہلائے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ سراقہ ابن مالک کنعانی یا تو حملہ کرنے والا ہے. تو سارے مکے والے جمع ہو گئے, عورتیں بھی تھے, نوجوان بھی تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا میں جو کچھ بولوں گا آپ اس کو سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آج تک آپ نے کوئی بات اگر کیا ہے جھوٹ نہیں بولی, آج تک آپ نے ہمیشہ سچ بولا, آپ کی بات کو ہم کیا ماننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ کے اس طرف آ کر کیا ہے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم اس کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ساتھ
اپنی زندگی کے ساتھ کمپیئر کیا، وہاں دین کو داخل فرمایا. دیکھو اسی طرح اگر کیا ہے، ایک موت ہے جو تمہارے پیچھے آ کر ہمیشہ لگی ہوئی ہے. موت جب آئے گی اور آدمی دنیا سے اس حالت میں چلا جائے گا، میں مفہوم کہہ رہا ہوں، آدمی اس حالت میں دنیا سے چلا جائے گا کہ وہ اس کی زندگی میں ایمان نہیں رہا، تو پھر اللہ کا عذاب اس کے طاق میں رہے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو لہذا میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو لوگوں نے آ کر کیا ہے، اس میں ابو لہب بھی تھا. ابو لہب نے آ کر کیا ہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا اليوم، کہ محمد کو ہلاک ہو جائے. اسی بات سے آج ہمیں جمع کیا. تو جب آپ اللہ کی بات کو پیش کر دے فوراً ریجیکٹ کر دیتے تھے یہ لوگ. لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، دنیا کی کوئی بات ہوتی تو فوراً سے مان لیتے. تو اسی بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کی باتوں سے. وہ آپ کو جھوٹا نہیں بول رہے ہیں، آپ کو تو سچا بول رہے ہیں. وہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد آپ تو سچے ہیں، آپ کو ہم کبھی جھوٹا نہیں بولیں گے، لیکن جو آپ بول دینا اللہ ایک ہے، یہ اللہ کے قرآن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اخنس ابن شریح جو کفار مکہ کا سردار تھا، ابو جہل دونوں مل گئے. ملنے کے بعد اخنس ابن شریح نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل ہم دونوں ہیں، یعنی اس وقت اس کا نام، وہ مکے کے اندر اس کو پکارتے تھے ابو الحکم. ابو جہل کو پکارتے تھے ابو الحکم کے نام سے. اسلام کے اندر اسے ابو جہل کہا گیا، اس لیے کہ اگر کیا ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے ایسی جہالت کی انتہا کر دی، اس لیے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا. ورنہ تو اسے مکے کے اندر ابو حکم سے پکارتے تھے. تو اخنس ابن شریح نے سوال کیا کہ اے ابو الحکم، تو دونوں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. میں ایک سوال کرتا ہوں، سچ سچ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سچے ہیں، کیا جھوٹے ہیں یا جھوٹے؟ سچ سچ بتا. تو ابو جہل کے منہ سے یہی بات نکلی، میں سچ بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. میں سچ بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ہاں البتہ قریش کی ایک شاخ ہے بنو قصی، ان کے خاندان کے اندر، یعنی نبی کے خاندان کے اندر جو ایک شاخ، قریش کی ایک شاخ بنو قصی، تو ان کے خاندان کے اندر یعنی بیت اللہ کے حاجیوں کو، یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ خدمت کرنے کی ذمہ داری انہی کے خاندان والوں نے لی ہے، اور بیت اللہ کی چابیاں بھی انہی کے خاندان والوں میں ہیں. اور مکے کے اندر جو بڑے بڑے کام ہیں، یعنی خدمت کے کام، وہ سب کے سب انہی کے ہاتھ میں ہے. اگر نبوت بھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر قریش کو کیا رہا؟ قریش کو کیا بچا؟ اس بنیاد پر میں ان کا انکار کرتا ہوں، ان کی لائی ہوئی باتوں کا انکار کرتا ہوں. تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، جس آدمی کو پتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے اور اس آدمی کی باتیں سچی ہیں، محض یعنی خاندانی جھگڑے کی بنیاد پر خاندان کہ ان کا خاندان اوپر چلا جائے گا، ہمارا خاندان نیچے گر جائے گا، اس بنیاد پر اس نے اگر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا. بلکہ انکار ہی نہیں کیا، لوگوں کو دشمنی کرنے پر اکسایا، لوگوں کو اگر کیا قتل کرنے پر اکسایا، لوگوں کو اگر کیا ہے طرح طرح کی یعنی باتیں بتا کر، جھوٹی باتیں بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنے کے لیے کھڑا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر، آپ کے دشمن خود آپ کے بارے میں گواہی دے رہے کہ آپ سچے ہیں. آپ کے جان لیوا، آپ کو جان سے مارنے والے لوگ آپ کے موافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو اگر کیا ہے نہیں مان رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، پیغمبر آپ ہی کو نہیں جھٹلایا گیا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کے تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا. جتنے رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. فَصَبَرُوا، رسولوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. عَلَى مَا كُذِّبُوا،
ان کی جھوٹی باتوں پر صبر کیا, ان کے جھٹلانے پر صبر کیا, وَأُوذُوا اور جو تکلیف دیتے تھے پیغمبروں کو وہ پیغمبر یعنی ان تکلیفوں پر صبر کیا. دیکھیے کتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے, کتنے پیغمبروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم کیا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا, حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستائے, قتل کرنے کے لیے آ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستائے. تو میرے بھائیوں یعنی اس سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو سب قوم نے جھٹلایا, لیکن رسولوں نے آ کر کیا ہے صبر کیا ان کی یعنی جھٹلانے پر اور ان کے تکلیف دینے پر صبر کیا. حتی اتاہم نصرنا, یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو اس لیے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہماری مدد آپ کے پاس آئے گی ضرور. صبر سے کام لیں, لوگ آپ کے خلاف زبان کھولیں گے, اور ولا مبدل لکلمات اللہ, اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں نصرت کا, مدد کا, اللہ وعدہ پورا کر کے ہی رہیں گے. جنگ بدر کے اندر جن کفار مکہ نے جھٹلایا تھا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی, وہ سارے سردار جنگ بدر کے اندر مارے گئے, سارے سردار مارے گئے. پھر وقت ایسا آیا کہ جس مکے سے آپ کو بھگایا گیا, جس مکے کے اندر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی, جس مکے کے اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تک پڑھنے نہیں دیا گیا, تو اسی مکے کو اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا. تو اس لیے پھر اس کے بعد کیا ہوا, صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر کیا کیا, دین کو پھیلا دیا. کتنے کنٹریاں صحابہ کے قبضے میں تھی, کتنے بادشاہ صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں صبر سے کام لو, تکلیفیں وہ ضرور دیں گے. پیغمبروں نے صبر کیا, تکلیفوں پر بھی صبر کیا, ان کے جھٹلانے پر بھی صبر کیا. آپ بھی صبر کرو, ہماری مدد ضرور آ کر رہے گی. اور جب ہم وعدہ کرتے تو ہم وعدہ خلاف نہیں کرتے, اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں, اللہ کے وعدے آ کر کیا ہے الٹے نہیں ہوتے, بلکہ جیسا اللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں. ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبأ المرسلین, اور تحقیق کہ آپ کے پاس نبیوں کے حالات, رسولوں کے حالات پہنچ چکے ہیں. اللہ نے کتنے تقریباً 26 نبیوں کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. ان کے قوم نے کیسے جھٹلایا, اللہ نے ان کو کیسے کیسے مدد عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا, اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا, پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ختم کر دیا. اس طرح اللہ کی مدد آتی رہی, اور لوگ جھٹلانے والے لوگ ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے جاتے رہے, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے رہے. تو اسی لیے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تحقیق کے پیغمبروں کے حالات آپ کے سامنے آ کر آ چکے ہیں, اور اسی طرح آپ کو صبر کرنا پڑے گا. جس طرح پہلے پیغمبر آ کر کے صبر کیے تھے, آپ کو آ کر کیا ہے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ آپ ہی کی عزت کو آ کر کے ساری دنیا کے اندر پھیلائیں گے. چنانچہ اللہ نے اپنے وعدے کو مکمل کیا کہ 1400 سال تک گزر گئے, 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں. آج تک اگر پوری دنیا کے اندر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کوئی آدمی نبی کے خلاف زبان کھولے گا تو اس کے جسم کے اندر خون کھول جائے گا کہ یہ میرے نبی کے خلاف کہہ رہا ہے. تو سمجھو کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کر کیا ہے نبی کی عزت, نبی کی محبت کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر رکھ دیا ہے. اسی لیے مسلمان نبی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے, کٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے, نبی کے لیے اگر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ مکمل کر کے دکھلایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی